اللہ تعالیٰ تعاون امواس پھیلی ہوئی بیماری میں ان کا انتقال ہوا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس صحابی کی بری موت ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری ان کا انتقال ہوا. ان کی بیوی چوراہے پر جا کر کھڑی ہو کر اعلان کرتی تھی کہ اے لوگوں کوئی ہے آؤ، میرے شوہر کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی ہے نہیں. 4 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی بیوی کھڑی تھی. تو کیا مطلب ہے؟ بری موت ہے. موت کا برا ہونا یا اچھا ہونا نہ بیماری پر ڈیپینڈ ہے نہ لوگوں کی کثیر تعداد پر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں موت اچھی ہے یا بری کیسے. اگر تم ایمان پر مر جاؤ اور 1000 ٹکڑوں میں کٹ جاؤ اچھی موت. اور اگر گناہوں کے اڈوں پر موت آئی، کفر پر موت آئی، پھر تمہیں 1,00,000 لوگوں کا کندھا بھی مل جائے، بری موت ہے. بری موت ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، نوجوانوں سے میں آج کہنا چاہوں گا. شب برات 15ویں شب ہے شعبان، اور سارے لوگ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. 15ویں رات کو، شب برات کو بڑی رات منائی جاتی ہے. اپنے علاقے میں میں بھی تقریر میں مصروف تھا، اور رات کو صلاۃ التسبیح عبادات سب. رات کے وقت کچھ نوجوان عیاشی کے لیے اس رات کو استعمال کرتے ہیں. باہر نکلے، بائک رائیڈنگ کیا، پٹاخے اڑائے، یہی سب کرتے. 2 نوجوان 16 سال کے اور 18 سال کی عمر کے تھے. بائک رائیڈنگ کرتے کرتے ہائی وے پہ گئے اور ایک ٹرک سے ٹکرائے، جگہ پر موت ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی رات تھی، حادثے میں موت ہو گئی. حادثے میں موت ہو گئی، بھیجا ہی باہر آ گیا، لایا گیا. لیکن جو اہم بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جب ان دونوں کی لاشیں لائی گئی گھر میں تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. یہ بڑی رات ہے، شب برات. ساری دنیا توبہ کرنے میں مصروف ہے، رب کے حضور مانگ رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے. اور تمہیں شیطان کہاں لے کر گیا؟ تم شراب بھی پی لیے اور موت اسی حالت میں آئی. میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنازہ اٹھانے سے کترانے لگ گئے. یہ ہے بری موت. چاہے اچھا دن بھی مل جائے، اچھی رات بھی مل جائے، لیکن موت اگر گناہوں پر آئی ہے تو سب سے بری موت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مرنا چاہتے ہو دنیا میں؟ جاؤ گے، سب جائیں گے ہی. اور اگر کوئی یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ ابھی تھوڑی نہ موت آنے والی ہے تو مجھے لکھ کر کے دے دے کوئی کہ ابھی میں نہیں مرنے والا. میرے عزیزو، 1 منٹ کا ہم میں سے کسی کو پتا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو دوسرے سجدے تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کا یقین نہیں رکھتا. دوسرے سجدے تک کی بات ہے. آج آپ سب کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں جانا تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی 100 سال پہلے سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سب مانیں گے حضور کی عزت دیکھ کر. آج مان لے میرے عزیز، آج مان لے. آج میں تمہیں دعائی دیتا ہوں، اے نوجوانوں، تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. تم کربلا کی داستانیں سنتے ہو، مولا حسین کے شہزادوں کی شہادت سنتے ہو، لیکن کیا یہ رونے دھونے کے لیے شہادتیں بیان کی جاتی ہیں؟ کبھی تم میں سے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو کر کہتا میری عمر بھی 21 سال کی ہو گئی، 22 سال کی ہو گئی، لیکن دین بچانا تو دور کی بات ہے، میں اپنے آپ کے دین پر لانے کے لیے بھی اتنی محنت نہیں کیا جتنا وہ 3 دن تک لڑتے ہوئے بھوکے پیاسے اپنی جانوں کی قربانی دے کر چلے گئے. وہ علی اکبر، وہ امام قاسم جن کی جوانیاں تھیں، وہ جوان لوگ ہی تو تھے، لیکن گھر سے نکل کر میدانوں میں اپنی جانیں قربان کی. تو ہماری جوانی کس بات کی ہے؟ کیا اس جوانی کے بارے میں کل قیامت میں سوال نہیں ہوگا؟ آج معاشرے کی تبدیلی یہ مت سمجھنا کہ اوپر سے آئے گی، زمین سے آئے گی، تم میں سے آئے گی، تمہارے درمیان سے آئے گی.
اور اگر تم بدلنا چاہو تو بہت جلدی بدل جاؤ. اور آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں، جس دن تم بدل گئے حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے. جتنے بھونکنے والے ہیں ان کے منہ پر رسی لگ جائے گی، جتنے دندناتے ہوئے ظالم کتے ہیں سب پر لگام لگ جائے گی. بس ان کتوں کو اس لیے آزاد چھوڑا گیا ہے. آپ کو پتا ہے بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے پورے بغداد کو تباہ کر ڈالا تھا، توڑ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا. کسی کو اگر کلمہ پڑھتے دیکھتے تو مارتے تھے تتاری. ایک دن ویران بغداد ہے، سونا سونا ہے، کچھ نہیں ہے. تتاریوں کی فوج کے ساتھ تتاری بادشاہ کی بیٹی سیر کے لیے نکلی ہے تو اچانک شام کے وقت اذان کی آواز آتی ہے. اذان کی آواز آتی ہے، وہ کھڑی ہو گئی، کہا ہم نے تو یہاں سروں کا انبار لگا دیا اور مسلمان کوئی نام سے بچا بھی نہیں، یہ اذان کی آواز کہاں سے؟ اس نے رک کر کے کہا کہ دیکھو کہاں سے. جا کر دیکھا گیا تو ایک بوڑھا شخص ہے جو اذان دے رہا ہے. پکڑ کر کے لائے، اس کو لا کر کے اس کو باندھ دیا. اس خاتون نے کہا اس کو دربار میں لے کر چلو. لے کر آنے کے بعد اس خاتون نے پوچھا بڑے صاحب آپ مسلمان ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ مسلمان. کہا پورا بغداد ختم کر دیا ہے ہم نے، پتا ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ بادشاہ کی بیٹی ہوں. ہماری فوج نے تمہارے چھیترے اڑا دیے. ہمت کیسی ہوتی ہے ابھی اذان دینے کی؟ اس بابا نے کہا ہمت تو آخری سانس تک رہے گی، اس لیے کہ مرنا بھی اسی نام پر ہے، مرنا بھی اسی نام پر ہے، وہ اللہ ہے. اس لڑکی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اذان دیتے ہو. بوڑھے میاں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. مذاق اڑانے لگ گئی. کہا بابا جس کو تم سب سے بڑا کہتے ہو اس نے تو تم کو اس طرح مرتے ہوئے چھوڑ دیا. کہاں ہے تمہارا خدا؟ کہاں ہے تمہارا خدا؟ تمہارے تو سب اللہ اکبر کہنے والے قتل ہو گئے، مر گئے. آج تمہیں بھی یہ کہا جائے گا تم بہت اللہ اللہ کرتے تھے، دیکھو آج تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مایوس ہونے کی بات نہیں. اس بوڑھے صاحب نے کہا، ہنس کر کے کہا کہ بات صحیح کہتی ہو تم. اگر یہ پوچھ رہی ہو کہاں ہے اللہ، اللہ ہے، مدد بھی کرتا ہے. لیکن بابا صاحب نے کہا تمہیں پتا ہے کہ بکریاں چرانے والا جو ریوڑ لے کر کے جاتا ہے، ریوڑ لے کر کے بکریاں کا جھنڈ لے کر جاتا ہے، تو وہ جب بکریاں چلتی رہتی ہیں تو ساتھ میں کتا بھی ہوتا ہے. بکریوں کا چرواہا کتا بھی پالتا ہے. کتا کیوں ہوتا ہے؟ کہ بکریاں جب بھٹک کر کے ریوڑ سے سڑک پر آ جاتی ہیں یا ادھر ادھر جاتی ہیں، کتا بھونک بھونک کر کے ان کو ریوڑ میں جمع کر دیتا ہے. کہا یہ تو دیکھا ہے. اس بزرگ نے کہا امت مصطفیٰ یہ ریوڑ سے جب بھی ہٹ جاتی ہے اللہ تم جیسے کتے ہم پر چھوڑتا ہے. تمہارا ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور ہم پھر سے جماعت میں متحد ہوتے ہیں اللہ تم کو پھر ختم فرما دیتا ہے. یہ حالات ہیں، ختم ہو جائیں گے، یہ ظلم ختم ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ظلم کی رات لمبی ہوگی.